بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاہور میں تاریخ ساز ریلی میں عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ بہت رکاوٹیں تھیں، بہت دشواریاں تھیں، کس طرح سے مسلسل کوششیں ہوئیں اس ریلی کو روکنے کے لیے۔ بہت سے مناظر سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو پہنچنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ریلی جس طرح آگے بڑھتی رہی، لوگ شامل ہوتے چلے گئے، کئی جگہوں پر لوگوں نے استقبال کیا، آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا تھا اور لوگ گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جناب عمران خان صاحب آخرکار الیکشنز کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اتنی کامیاب ریلی کا انہوں نے انعقاد کیا۔ اس کے بعد اب تجزیہ کار یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ لاہور جو کہ کہلاتا تھا قلعہ نون لیگ کے لیے، کہ مسلم لیگ نون کا یہ قلعہ ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ سیاسی طور پر نون لیگ یہاں لاہور میں ہی دفن ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ریلی اب نون لیگ نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ صرف یہی نہیں، عمران خان صاحب نے جتنے بڑے جلسے لاہور میں کیے ہیں ماضی میں نہیں دیکھے گئے، اور اب ایک دفعہ پھر یہاں پر عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا اس ریلی میں کہ اتوار کو 2 بجے مینار پاکستان پر جلسہ کیا جائے گا۔ اتوار کے دن 2 بجے مینار پاکستان پر جلسے کا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا۔ اب یہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب اپنی الیکشن کیمپین کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اب دباؤ بڑھایا جائے گا گورنر پر، کہ وہاں سے بھی تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اب عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے 12 سے 24 گھنٹے یعنی کل صبح یا آنے والے 1-2 دن میں دوبارہ الیکشن کمیشن جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور کہ جی ہم سے کوئی تعاون نہیں کر رہا، یہ سارے معاملات۔ تو عمران خان صاحب ایک دباؤ بڑھانے میں، پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس ریلی کے ذریعے۔ کم از کم 2 دفعہ کوشش ہوئی دفعہ 144 کے نفاذ کے ذریعے کہ اس ریلی کو نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اس سے پیغام جو گیا ہے پورے پاکستان میں وہ پی ڈی ایم کے لیے بہت مایوس کن ہے کہ کتنے دباؤ، کتنے پریشر، تشدد کے باوجود عمران خان صاحب اتنی بڑی ریلی نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جگہ جگہ پر جہاں سے ریلی گزر رہی تھی ہر طرف رکاوٹیں تھیں تاکہ لوگ ساتھ شامل نہ ہو سکیں، پھر بھی لوگ آگے آئے، اور مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ بکھلائی نظر آئیں۔ وہ مسلسل چاہ رہی تھی کہ میڈیا میں ان کے بیانات نشر کیے جائیں، کبھی کچھ کہہ رہی تھی کبھی کچھ کہہ رہی تھی، مثال کے طور پر کہ جی عمران خان توشہ خانہ سے 3 نسلوں کے لیے بڑا کچھ لے گیا ہے، لیکن اپنے حوالے سے وہ بات کرتی نظر نہیں آتی کہ ان کے خاندان شریف خاندان نے کتنا کچھ لیا جو اب سامنے آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ انہوں نے یہاں پر جس طرح خطاب کیا اس میں تمام چیزیں بتائیں اور مقصد بتایا اس ریلی کا بھی، اور آگے وہ کس طرح سے چلنے والے ہیں۔ اس میں تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اب اس وقت حکومت شدید دباؤ میں ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح کوریج نہ ملے، ریلی کو نہ دکھایا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ بول نیوز جو ایک واحد ادارہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے کوریج کر رہا ہے، اب بول نیوز کو باقاعدہ بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بول نیوز کے ہیڈ آفس میں کراچی میں کسٹم حکام گئے اور انہوں نے بول نیوز کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2015 کے حوالے سے چیزیں مانگنا شروع کر دیا ہے، پہلے بھی بول نیوز کو بند کیا گیا۔ اب پاکستان کا ٹاپ کا چینل، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل، کیونکہ وہ ہر چیز دکھا رہا تھا کہ کتنے عوام، کتنے لوگ نکل رہے ہیں، بار بار دباؤ کا شکار رہے۔ بول نیوز کے کو چیئرمین شعیب شیخ صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب ایک طرف ان کی گرفتاری اور دوسری طرف پھر ہیڈ آفس پہ چھاپا، یعنی کوئی اطلاع نہیں، کوئی کچھ نہیں، غیر قانونی چھاپا مارا گیا، اور اس میں لوگوں کو ہراساں کیا گیا ہے، صحافیوں کو ہراساں کیا گیا ہے۔ اب تمام صحافتی تنظیمیں کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ ظلم ہے، لوگوں کو بے روزگار کرنے کی کوشش ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ طاقتوروں کا خیال یہ ہے، مافیا کا خیال یہ ہے کہ صرف وہ جو کہیں وہ چلایا جائے، جس طرح اعتزاز صاحب نے کہا کہ جی اب یہ سمجھتے ہیں کہ جی کچھ وہ ججز ہیں، تقسیم کر دی انہوں نے، وہ ججز جو ہماری مرضی کے فیصلے دیتے ہیں ایک وہ ہیں، اور ایک وہ جو ہماری مرضی کے فیصلے نہیں دیتے، جو انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار ہیں، جو آئین و قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، وہ الگ کر دیے۔ بالکل اس طرح انہوں نے میڈیا پر بھی یہی کام کیا ہے کہ جو مرضی کا میڈیا ہے، جو جئی تئی پھیر دے ان کی مخالفین کی، جو کہیں وہ چلائے، جس سے روکیں وہ رک جائے۔ تو انہوں نے تمام میڈیا، کسی کو لالچ دے کر، پیسہ دے کر، کسی کو توشہ خانہ میں، کسی کو تحائف دے کر، کسی کو اشتہار دے کر، کسی کو دباؤ کے ذریعے کیسز بنا کر
یعنی سب کو جس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کہیں یا جن کو لائن پر لانا تھا لائن پر لے آئے، لیکن بولڈ نیوز ایک واحد ادارہ بچا تھا، اب انہوں نے اس پر بھی ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ تو یہ بھی ایک آواز جو عوام کی تھی اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، اس کو بھی دبانے کی ایک گھنونی سازش ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اعلیٰ عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ تمام ادارے تو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، تو صرف اب اعلیٰ عدلیہ سے ریلیف مل سکتا ہے، جس طرح پہلے بھی شعیب شیخ کے خلاف کیس ختم ہوا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی ریلی کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اس کو کوشش ہوئی کہ اس طرح کوریج نہ دی جائے۔ مریم صاحب نے ڈرون کی کوئی فوٹیج شیئر کی کہ جب یہ ریلی شروع ہو رہی تھی اور اس میں نسبتاً کم لوگ نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا جی دیکھیں اتنے لوگ ہیں، ریجیکٹ ہو گیا، تو پھر الیکشن کو نہیں کروا دیتے۔ جبکہ باقی آپ دیکھیے انہوں نے تو ظاہر ہے جب ابھی نکل رہے ہیں روڈ سے مڑ رہے ہیں وہاں سے اس طرح کی فوٹیج جان بوجھ کر لے لی، لیکن اس کے بعد اتنے زیادہ لوگ تھے، ہزارہا لوگ تو صرف اور صرف استقبال میں جگہ جگہ پر موجود تھے، چھتوں پر لوگ موجود تھے۔ تو عمران خان صاحب نے نہ صرف ایک کامیاب ریلی کا انعقاد کیا، بلکہ اب آگے جو جلسہ ہے، اب مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا تو پی ڈی ایم سوچ بھی نہیں سکتی، ناکام ترین ان کا جلسہ تھا جہاں سے پی ڈی ایم بالکل ہی ختم ہو گئی، پھر یہ ڈیل کے ذریعے، رجیم چینج کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم واپس آ سکتے ہیں، اور اب مینار پاکستان پر جلسہ کرنا صرف اور صرف تحریک انصاف کے بس کی بات ہے، ورنہ مریم صاحبہ تو آپ دیکھ رہے ہیں تنظیمی اجلاس کے نام پر ہی اب جلسے کرتی ہیں، اور وہ کسی مارکی میں ہوتا ہے، کسی شادی ہال میں ہوتا ہے، کسی چھوٹے ہال میں ہوتا ہے، کہیں اپنے آفس میں ہوتا ہے، چند لوگوں کو بلا کر بس پی ٹی وی کے ذریعے اور تمام میڈیا پر اپنی تقاریر چلا کر وہ خوش ہو جاتی ہیں، اور دوسرا اگر کوئی بولڈ نیوز کی طرح حقیقت دکھائے تو پھر اس پر اس طرح کے وار کیے جاتے ہیں کہ اس کو بند ہی کر دو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، عمران خان صاحب نے صرف یہی نہیں کہ اتوار کے دن دوپہر کو 2 بجے مینار پاکستان پر پارٹی کے جلسے کا اعلان کیا ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اب ان کی تنظیم اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے، لوگ ان کے ساتھ میں جڑ چکے ہیں کہ ایک تو وہ ریلی اسی ہفتے میں ریلی، اور اب چند دن کے بعد ہی ایک بڑا جلسہ وہ مینار پاکستان پر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے، اور اس سے آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم بوکھلا چکی ہے۔ عمران خان نے زمان پارک سے داتا دربار تک جو ریلی نکالی، انتخابی مہم ریلی اس کو کہا، اور اس میں انہوں نے خطاب کیا، ان کی جان کو خطرہ تھا اس لیے بلٹ پروف گاڑی میں رہتے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ جی توشہ خانہ کیس میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں جب نون لیگ کی فنڈنگ سامنے آئے گی تو سب پتہ لگ جائے گا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے فورن فنڈنگ کے معاملے میں ممنوعہ فنڈنگ جو ہے اس میں بھی عمران خان صاحب تحریک انصاف زیر تاب رہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی ان کا فیصلہ دے دیا، جبکہ آرڈرز یہ تھے کہ سب کیسز کو اکٹھا دیکھا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا تو ابھی کچھ سامنے نہیں آیا، جتنا پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کی تو فنڈنگ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تحریک انصاف نے تو ہزارہا ٹرانزیکشنز دکھائیں اور کہا گیا جی فورن فنڈنگ ہے، وہ لوگ بھی سامنے آ گئے سارے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم نے فنڈنگ کی ہے، لیکن ابھی جس طرح توشہ خانہ کا معاملہ ہے عمران خان نے واضح کیا ہے کہ بالکل اس طرح سے ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، جب ان کی فنڈنگ کی چیزیں سامنے آئیں گی وہ تو بھی آئی نہیں، لگ جائے گا پتہ کہ کہاں سے ان کو فنڈنگ آ رہی ہے، کس طرح سے یہ جو آتے ہیں فنڈز وہ کیا کک بیکس آ رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ بتا ہی نہیں رہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا جی سب کو معلوم ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، ملک کے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط ہے، یہ سب مل کر مجھے کسی بھی طرح نااہل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سمیت میری تمام پارٹی کے عہدیداروں پر سینکڑوں کیسز کر رکھے ہیں۔ عمران خان نے کہا جی توشہ خانہ گھڑی کے معاملے پر مجھ پر بے حد تنقید اور کیس بنایا گیا، ہر طرح سے میری کردار کشی کی گئی، ان چوروں کا احتساب کرنے اور حقیقی آزادی کے لیے پوری قوم کو نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے ریلی نکالی گئی تو سماجی ویب سائٹس پر، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے شیئر کیا کہ آخرکار عمران خان صاحب کس طرح ریلی نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ تھے، لیکن عمران خان صاحب نے کمال ریلی نکالی، اور اب دیکھیے کہ اتوار کے دن تک ایک ایکٹیویٹی رہے گی اس کا جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے۔ پھر اتوار کے دن عمران خان صاحب باقاعدہ اپنی الیکشن کمپین کا پنجاب کے حوالے سے اعلان کریں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ ان کا منشور کیا ہے، کس طرح سے وہ الیکشن میں اتریں گے، ان کے کینڈیڈیٹس کس طرح سے اتریں گے، کیا ان کا منشور ہوگا، کس طرح چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور اب دیکھیں چودھری فواد حسین صاحب نے کہا جی اس وقت لاہور میں ریلی کے مناظر دیکھیں اور سمجھیں، عمران خان کو روکنا عوامی غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لوگوں کے آگے احمق کھڑے ہوتے ہیں، عقل مند عوام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور جتنے لوگوں نے وہاں پر کور کیا ہے، آپ میڈیا کو چھوڑ دیجئے، میڈیا آپ کو اس طرح کے مناظر نہیں دکھائے گا کیونکہ ان پر پریشر ہے، بہت سے ایسے مناظر جو میڈیا نہیں دکھا رہا اور سوشل میڈیا پر آپ کو صحیح نظر آئیں گے، اور وہاں جو رپورٹر ہیں
وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخی مناظر ہے. اتنے لوگ نکلے ہیں کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اگرچہ پتا تھا کہ بڑے لوگ آئیں گے مگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے کہ اتنا وقت لگے گا داتا صاحب پہنچنے تک, اور ساتھ لوگ اتنے شامل ہو جائیں گے, یہ لوگوں نے نہیں سوچا تھا. تو جناب عمران خان صاحب نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے, نہ صرف یہ ریلی کر کے بلکہ اس میں اعلان کر کے کہ اب اتوار کو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو بڑا کہا گیا جی لانگ مارچ عمران خان کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن لانگ مارچ میں عمران خان نے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کو یاد ہوگا, تو اس کے بعد ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے پی ڈی ایم کے, اور عمران خان نے وہ کر کے دکھایا تھا. اب اسی طرح سے عمران خان صاحب اب یہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکشن کے لیے. تمام طاقتیں قوتیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح الیکشن سے بھاگا جائے. عمران خان صاحب, ان کے لوگ, عوام, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, الیکشن ہی واحد حل ہے ملک کو موجودہ جو اس وقت بڑی خوفناک صورتحال ہے اس سے نکالنے کا. تو عمران خان صاحب پھر اس طرف کوشش کر رہے ہیں, اور اگرچہ ان پر دباؤ ہے, کیسز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ نکل رہے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ مینار پاکستان پر کس طرح سے وہ ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیا ان کے رستے میں پھر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, اور وہاں سے وہ کس طرح سے الیکشنز کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں, الیکشن کمپین کو آگے لے کر چلتے ہیں, کس طرح سے اپنے کارکنوں کو اور عوام کو وہ پھر متحرک کرتے ہیں کہ اب 30 اپریل کو ہر صورت پنجاب میں الیکشنز کروائے جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.